الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں شرق شریف کے صحافی برادری کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مختصر وقت میں انہوں نے وقت نکالا اور ایک بات چیت کا موقع فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے اندر جو نئے انتخابات ہیں وہ اب 8 فروری کو پایہ تکمیل تک انشاءاللہ تعالیٰ پہنچیں گے۔ جو قوتیں کوشش کر رہی تھیں کہ انتخابات ملتوی ہو جائیں یا نہ ہوں، ان کی کوششیں ناکام ہوئیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایکشن لینے کی وجہ سے یہ عوام کو اپنی رائے دینے کا حق جو ہے 8 فروری کو انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا، اور عوامی امنگوں کے مطابق آگے معاملات چلیں گے۔ میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے اپنے تجربے کے مطابق یہ گزارش کرنی چاہتا ہوں کہ پاک افواج کے خلاف جو رجحان بنایا گیا مختلف سیاسی قائدین کی طرف سے، اور ہمارے کئی صحافی برادری کے دوست بھی اس چیز کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، اور مختلف غلطیوں اور مختلف نقصانات کا جو ذمہ دار ہے وہ افواج پاکستان یا اسٹیبلشمنٹ یا ان کے شانوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ لیکن میں زمانہ طالب علمی میں اسٹوڈنٹس پولیٹکس کے ساتھ انوالو رہا۔ انجمن طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم سے لاہور کے اندر ایکٹیویٹیز رہیں 82، 83، 89 تک۔ پنجاب یونیورسٹی کے اندر بھی سیاسی دوستوں کے ساتھ میل ملاقاتیں رہیں، اور پھر عملی زندگی کے اندر جب کاروباری معاملات شروع ہوئے، اور 2002 میں مجھے علاقے کے دوستوں کی طرف سے اور سینئرز کی طرف سے کہا گیا کہ میں انتخابات میں حصہ لوں، اور میں نے قومی اسمبلی کے انتخاب میں پہلی دفعہ، میری زندگی کا وہ پہلا الیکشن تھا جو میں نے خود حصہ لیا۔ علاقے کے احباب کی محبت کی وجہ سے مجھے کامیابی ملی۔ اور اس وقت سے لے کے پھر ضلع ناظمی کا بھی مرحلہ آیا، اور وہ بھی مجھے علاقے کے ایم این اے، ایم پی ایز ہمارے شیخو پورہ کے، ان کا اتفاق رائے تھا، اور مجھے کہا گیا کہ آپ کے لیے سارے متفق ہیں، اور آپ کو ہم چاہتے ہیں کہ ضلع ناظم کے لیے امیدوار بنے۔ تو میں نے بالکل سب کے کہنے کے اوپر رضامندی کا اظہار کیا، اور غیر جماعتی انتخابات میں حصہ لیا، اور پورے پنجاب یا شاید پورے پاکستان سے ہائیسٹ ووٹ لے کر ضلع ناظم منتخب ہوا۔ یہ بھی مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ پورے ضلع بھر کے لوگوں نے جتنا محبت کیا، جتنا پیار کیا، اور پھر جتنا مجھے موقع ملا میں نے پورے ضلع کی خدمت کی۔ جس علاقے سے مجھے ووٹ نہیں بھی ملے تھے، ان دوستوں کے ساتھ بھی میں نے ڈیولپمنٹ کے معاملے میں ان کے ایجوکیشن، ہیلتھ، اور جہاں تک میں خدمات کا سر انجام دے سکا اپنی ضلع ناظم کے طور پہ استطاعت کے مطابق وہ میں نے کیے۔ اور اب اتفاق ایسا ہوا کہ صوبائی اسمبلی کے اندر میرا سوچ تو نہیں تھی، لیکن حالات ایسے بنے، اور علاقے بھر کے دوستوں نے پھر مجھے اس بات کے اوپر کنونس کیا، اور اللہ سونے کو منظور تھا تو صوبائی اسمبلی میں جانے کا موقع ملا۔ دیکھیں، میں نے حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے جو ہمیں ایک فائدہ ہمیشہ رہا ہے، جب میں ایم این اے بنا تو جمالی صاحب وزیر اعظم تھے، اگرچہ ہم تو اپوزیشن میں تھے، لیکن جب ان سے چند ایک بار ملاقات ہوئی تو وہ شرف شریف کی نسبت کی وجہ سے بہت محبت سے وہ ملتے تھے،
اور بڑے احترام کے ساتھ مشرف کشی کا ذکر کرتے تھے. اس طریقے سے جس سے بھی ملاقات ہوئی، نواز شریف صاحب بھی ہمیشہ شرف مشیف کی نسبت کی وجہ سے بہت انہوں نے ہمیشہ پیار کیا، محبت سے ہمیشہ ملے. اور عمران خان صاحب سے قربت رہی تو ان کا بھی ایٹیچیوڈ جو تھا وہ ہمیشہ پازیٹیو رہا ہے. چودھری پرویز الہی صاحب سے بڑی قربت رہی. تو جتنے بھی سینئرز ہیں، اور پھر پرویز مشرف صاحب، وہ تو جب صدر نہیں رہے انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ میں ان کی پارٹی جوائن کروں اور ان کے ساتھ لا کے کام کروں. تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ خود سیاست میں دوبارہ نہ آئیں. بہرحال میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا میں نے آبزرو کیا اور جو میرا پرخلوص انالیسز ہے، غلطیاں سیاستدانوں کی ہوتی ہیں، غلط پالیسیوں کی وجہ سے، غلط حکمت عملی کی وجہ سے معاملات جب خراب کر لیتے ہیں اور پھر ملٹری جب انوالو ہوتی ہے تو بلیم ان پہ ڈال دیا جاتا ہے. اگر معاملہ صحیح چلے تو ملٹری کبھی انوالو نہیں ہوتی، نہ ہی انہیں ہونا چاہیے، نہ ہوتے ہیں. لیکن جب الیکٹڈ وزیر اعظم، الیکٹڈ پرائم منسٹر، الیکٹڈ چیف منسٹر غیر آئینی غیر قانونی حرکات کریں گے تو کیا ان کا غیر آئینی کام کرنا جائز ہے اور ایک فوجی کا غیر آئینی کام کرنا پھر حرام ہو جاتا ہے؟ یہ چیز مجھے نہیں سمجھ آتی. بہرحال آپ دیکھیں انتخابات ہو رہے ہیں، تو میری تمام سیاستدانوں سے یہ ریکویسٹ ہے، اپنی انا کو چھوڑیں، اپنی خود غرضیوں کو چھوڑیں، تو خدا کے لیے ملک کے لیے سوچیں. ابھی پاکستان کے اندر جو سیاسی کلچر بنا دیا گیا ہے، ایک پارٹی کو جو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ مسلم لیگ نون کی حکمت عملی، ان کی خواہش اور ان کے ایک ترتیب کی وجہ سے. لیکن اس میں تحریک انصاف کی غلطیاں بالکل شامل ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے، میں اس تمام زیادتی کا، یہ بات میں آج پہلی دفعہ نہیں کر رہا، پہلے بھی میں نے کئی دفعہ کی، اس کی وجہ خود عمران خان صاحب ہیں، جنہوں نے ایسی غلطیاں کی جو ان کے لیول کی بھی نہیں تھیں، ان کا مقصد بھی نہیں تھا، اور ہر ایک کو اپنے خلاف کرتے چلے گئے اور پاک افواج کے خلاف بھی ماحول بنانا شروع کر دیا، جبکہ عمران خان صاحب کے خلاف کسی قسم کا کوئی پروگرام پاک افواج کی طرف سے نہیں تھا. یہ تو بات میں چیلنج سے ہمیشہ کہتا ہوں، جتنے بھی سینئرز ہیں وہ مجھے ثابت کر دیں، ایسا پوسیبل نہیں ہے. میں تو کئی چیزوں کے اندر وٹنس ہوں. خان صاحب کی حکومت گری خان صاحب کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے اور اپوزیشن کی بہتر حکمت عملی کی وجہ سے. لیکن اس کے بعد سیاسی تدبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے تھا. اسمبلیوں سے بائیکاٹ کر دیا. یہ کہاں کا آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جس کے خلاف عدم اعتماد ہو جائے گی پھر وہ اسمبلی کا بائیکاٹ کر دے گا؟ پھر صوبائی اسمبلیاں خود توڑ دیں، یہ کہاں ہے؟ وہ تو جب حکومت نہ چلے تو توڑنے کا ایک آپشن ہے. یہ تو نہیں کہ آپ کی اکثریت ہے، آپ بہترین طریقے سے حکومت چلا رہے ہیں لیکن پھر بھی توڑ دیں کہ نہیں ہم نے دل کر رہا ہے توڑنے کا. تو یہ تو غلطیاں تھیں. یہ چیزیں میں عمران خان صاحب یا ان کے جو سینئرز اور عثمان بزدار صاحب جو اس کے وزیر اعلیٰ تھے، یہ باتیں سامنے بھی کرتا رہا ہوں. آج عوام کو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ الیکشن کو پرسکون کرنے کے لیے تحریک انصاف کو بھی تحمل سے کام لینا پڑے گا، چونکہ آپ نے ایک جو ماحول خراب کر لیا اور پھر 9 مئی کا جو سانے ہوا، جس میں اگرچہ تحریک انصاف کا یہ بلیم ہے یا کلیم ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کیا، اور میری بھی بصیرت یہ کہتی ہے یا میرا بھی جتنی معلومات ہیں، یہ تحریک انصاف کی حکمت عملی قطعاً نہیں تھی کہ 9 مئی کو اس طریقے سے توڑ پھوڑ کی جائے. لیکن تحریک انصاف کا یہ تو پلاننگ تھی کہ فوجی جو نشانیاں ہیں ان کے سامنے جا کے احتجاج کیا جائے. یہ اٹسیلف ایک غلطی ہے. اگر خان صاحب کو انلیگل گرفتار کیا گیا تھا،
پرچہ ہو گیا تو خان صاحب کا بچنا ہی غلطی تھا. اور میں یہ بات کہتا رہا ہوں کہ جب پرچے ہو گئے تھے بھلا وہ جھوٹے پرچے تھے. عام بندہ پرچے میں گرفتار ہو جاتا تو خان صاحب کو گرفتار ہونے میں کیا تھا؟ سب کو گرفتاریاں خان صاحب کہہ رہے تھے, شاہ محمود قریشی صاحب گرفتار ہو گئے, سب گرفتار ہو گئے. تو اپنے آگے ایک حصار بنایا ہوا تھا. لوگ تو ان کے ساتھ عشق اور محبت کرتے ہیں اور لوگ کو دیوانوں کی طرح ان کا تفظ کرتے رہے, لیکن کتنی دیر جو ہونا تھا. مجھے اس بات کے اوپر بڑی تشویش تھی. یہ ماحول خرابی کی طرف جا رہا ہے اور یہ گیا. اور پھر جو بھی فوجی تنصیبات کے اوپر کیا گیا, ہو سکتا ہے کسی شرارتی نے کیا ہو, لیکن غلط حکمت عملی تو طریقہ انصاف کی تھی اور انہیں کے اوپر بلیم آئے گا, وہی ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے. انہیں احتجاج کرنا تھا تو گورنر اس کے بعد جا کرتے, چیف منسٹر اس کے بعد کرتے, پرائم منسٹر اس کے بعد کرتے, جو سیاسی قوتیں ہیں. بہرحال اب انتخابات ہو رہے ہیں. میری نگران حکومت کو بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے اس تمام معاملات کو پرسکون طریقے سے ہونے دیں. ہم سیاسی جماعتوں کو بھی ریکویسٹ ہے کہ باوقار طریقے سے ایک دوسرے کا مقابلہ کریں, لوگوں کو اپنی رائے باعزت طریقے سے دینے دیں. جو بھی عوام کی رائے آئے گی, اگر جمہوری حکومت آئندہ کوئی غیر آئینی کام نہیں کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, بیوروکریسی کہہ لیں, یا پاک افواج کہہ لیں, یا ہماری عدلیہ کہہ لیں, کسی کو انوالو ہونے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی, نہ کوئی ہونا چاہتا ہے. جب وزیر اعظم غیر آئینی غیر قانونی کام کرے گا اور پھر کہ چونکہ میں الیکٹڈ ہوں اور میں بھئی آپ غیر قانونی اور غیر آئینی کام کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر میں پرانی باتیں نہیں چھیڑتا, اگر حال کی بات خان صاحب کی بات اگر کروں, میری خان صاحب سے محبت ہے, یہ میں ہمیشہ بات کہتا ہوں, لیکن اختلاف رائے بھی ہے کہ جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے اور لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب تھے, کیا آئین میں یہ نہیں لکھا کہ وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مل کے یہ فلاں فلاں فیصلے جو ہیں اتفاق سے کریں گے؟ جب آئین یہ لکھا ہے تو کیا خان صاحب لیڈر آف اپوزیشن کو ملنے کو تیار تھے؟ نہیں ملتے تھے. کیا خان صاحب کا یہ نہ ملنا غیر آئینی اقدام نہیں تھا؟ لیڈر آف اپوزیشن جو بھی ہو, شہباز شریف صاحب تو چیف منسٹر رہے ہیں, بڑے اچھے کام کرتے رہے ہیں, لیکن اگر کوئی ایسا بندہ بھی ہو جو سچ مچ جس سے نفرت بھی ہو, لیکن جب وہ لیڈر آف اپوزیشن ہے تو آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ آپ نے اسے ہاتھ بھی ملانا ہے, اسے بیٹھنا بھی ہے, ملنا بھی ہے. کیا خان صاحب کا یہ اقدام غیر آئینی نہیں تھا؟ اور پھر خان صاحب جب یہ کہتے تھے میں نے این آر او نہیں دینا, کیا یہ غیر آئینی نہیں تھا؟ کس آئین کے تحت خان صاحب این آر او دے سکتے تھے؟ میں یہ باتیں کہتا تھا عثمان بزدار صاحب کے سامنے بھی اور سینئر رفقا کے سامنے بھی کہ خان صاحب کیوں یہ نعرے لگاتے ہیں؟ بھائی پکڑنا ہے تو پولیس نے پکڑنا ہے, اداروں نے پکڑنا ہے کسی چور کو, چھوڑنا ہے تو عدالتوں نے چھوڑنا ہے. وزیر اعظم کیا کر سکتا ہے؟ جب آپ آئینی اور قانونی طور پہ نہ کسی کو چھوڑ سکتے ہیں نہ کسی کو پکڑ سکتے ہیں, آپ کیوں نعرے لگاتے ہیں فضول قسم کے؟ تو بہرحال خان صاحب نے اس طریقے سے ایک غلط ماحول بنا دیا. اور پھر دیکھیں امریکہ کے ساتھ جو خان صاحب کی ڈیل تھی جس میں انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا, بالکل ٹھیک کہا. انہوں نے کہا جی ہمیں یہاں اڈے دیں, خان صاحب کہ نہیں ہم نہیں دیں گے, ایبسولوٹلی ناٹ, بالکل ٹھیک. لیکن کیا پھر اس کو سلوگن بنا لینا چاہیے تھا؟ آپ نے جو کیا ٹھیک کیا, لیکن بعد میں ہر چوک میں ایبسولوٹلی ناٹ ہم کوئی غلام ہے, ایبسولوٹلی ناٹ ہم کوئی غلام ہے. جب اس چیز کو نعرہ بنا لیں گے, سلوگن بنا لیں گے, تو آپ ایک طاقت کو جو آپ کے ساتھ فرینڈلی ماحول چاہتی ہے اور ہمیشہ فرینڈلی ماحول رکھنے کی کوشش کرتی ہے, آپ نے اس کو خام خواہ اپنے خلاف کر لیا. یہ ان کو چڑھا چڑھا کے, ان کو غصہ چڑھا چڑھا کے. تو یہ چیزیں ایسی بے سمجھیاں تھیں جن وجوہات سے آپ نے اپنے مخالفین کو اکٹھا کر دیا. لیکن جب عدم اعتماد ہوئی تو مجھے ایک ہے, میں نے بتا دیں, جس کو پاک افواج نے کہا ہو جی خان صاحب کو چھوڑ دیں, ان کے ساتھ نہ چلیں. میں تو خود وٹنس ہوں, بالکل ان کا ایٹیچیوڈ یہ نہیں تھا. ہاں پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, وہ کوششیں کر رہے تھے, لیکن جب عدم اعتماد ہو گئی اور خان صاحب نے یہ ملبہ ملٹری کے اوپر ڈال دیا جو کہ غلط بیانی تھی, غلط فہمی تھی یا غلط بیانی تھی. اگر غلط فہمی تھی تو پھر بھی اتنے بڑے بندے کو چوک چراہے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس کے سولڈ ثبوت نہ ہو. اور اگر غلط بیانی تھی تو پھر تو ویسے ہی بہت بڑا جرم ہے.
تو جب پاک افواج کے خلاف یہ نیوٹرل یہ جانور، یہ نیوٹرل یہ جانور، یہ تانے دینے شروع کیے، تو پھر جب آپ نے ان کو چھیڑ لیا، جو کہ غلط کیا، بالکل غلط کیا، بالکل نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے فوج کے خلاف بات کرنا، نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے عدلیہ کے خلاف بات کرنا۔ اگر میں تو یہ کہتا ہوں، اور یہ میری بات آج سے نہیں ہے، 2002 سے ہے، کہ اگر ہماری پاک افواج کے اندر، ہماری عدلیہ کے اندر کوئی غلطی بھی ہو تو ہمیں اندر بیٹھ کے بات کر کے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ چوک میں ہم بات نہیں کر سکتے۔ ہم چوک چراہے میں اگر اپنے عدلیہ کو بدنام کریں گے، اپنے افواج پاکستان کو بدنام کریں گے، تو ہمارا تحفظ کون کرے گا؟ جہاں تک غلطیوں کا معاملہ ہے، تو وہ تو مساجد کے جو امام، جو نیک اور صالح لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے اچھے لیڈروں کے اندر بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، پاک فوج کے جرنیلوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں اور ہو بھی سکتی ہیں، عدالتی فیصلے بھی غلط ہوتے ہیں اور ہو بھی سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو بدنام کرنا شروع کر دیں۔ اس کی اصلاح کریں۔ جب حکومت آپ کے پاس آتی ہے، عوام کے پاس، اس کی اصلاح کریں۔ یہی پرابلم نواز شریف صاحب میں تھا، یہی پرابلم بھٹو صاحب میں تھا، کہ ہمیشہ جب بھٹو صاحب کے خلاف بھی ایکشن ہوا تو بھٹو صاحب کے غیر آئینی اقدامات کی وجہ سے ہوا۔ جب جعلی اور فراڈ الیکشن انہوں نے کرائے، تمام اپوزیشن نے احتجاج کیا، شور مچایا، اور بھٹو صاحب اپنی اس بدماشی اور غلطی کو ریویو کرنے کو تیار نہیں تھے۔ تو مجھے بتائیں، آپ نے ووٹ لیا تو آپ کو غیر آئینی الیکشن کرانے کا حق ہے، اور پھر ملٹری نے اگر پکڑ لیا ملک میں امن پیدا کرنے کے لیے، تو وہ غیر آئینی کام ہو گیا۔ تو بھٹو صاحب نے جب غیر آئینی اقدامات کیے اور ملک میں انتشار پیدا ہوا تو فوج نے مداخلت کی۔ جب نواز شریف صاحب کا دل کر گیا امیر المومنین بننا آئین اور قانون کے خلاف، اور فوج پاکستان کو بار بار وہ زچ کرتے رہے، تو پھر ان کے خلاف بھی ایکشن ہوا۔ صاحب کے ساتھ خلاف تو فوج نے کوئی اقدام نہیں کیا، ان کی غلطیوں کے باوجود کوئی کام نہیں کیا، لیکن جب اپنی حکومت گرنے کا ملبہ ان پہ ڈالا، جو کہ بالکل سراسر غلط بیانی تھا، تو پھر آپ نے ایک ایسے ادارے کو چھیڑ لیا جس کی ہمیں عزت کرنی چاہیے۔ ان کی غلطی بھی ہو تو ہمیں وہ غلطی ہائی لائٹ نہیں کرنی چاہیے، اس کو دبانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ایک ماحول آپ نے خراب کر لیا، لیکن بہرحال جو بھی ہوا یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوا۔ میری ریکویسٹ ہے کہ اب الیکشن شروع ہو رہے ہیں، تمام دوست جو حصہ لینا چاہتے ہیں کھلے دل سے حصہ لیں، عوام کو اپنی رائے دینے دیں، اور اس کے بعد جو حکومت بنے وہ قانون اور آئین کے مطابق چلے۔ اگر عوامی حکومت قانون اور آئین کے مطابق چلے گی، اگر دو نمبریاں نہیں کرے گی، اپنے گماشتوں کو نہیں پالیں گی، لوٹ مار کا بازار گرم نہیں کریں گی، تو افواج پاکستان بھی آپ کو تنگ نہیں کرے گی۔ لیکن اگر آپ لوٹ مار کا بازار گرم کریں، اپنے گماشتوں کو پال لیں، عوام کی فکر نہ کریں، تو پھر آپ کی کوئی گردن پکڑے گا تو ہم اسے یس سر کہیں گے اور اپریشیٹ کریں گے۔ میری تمام سیاسی قائدین سے ریکویسٹ ہے، چھوٹا منہ اور بڑی بات لگتی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جب بڑوں کو عقل نہیں ہے تو پھر ہمارے جیسے چھوٹوں نے تو بات کرنی ہے۔ بڑوں کو مت ماری گئی، بڑوں کو جب سمجھ نہیں ہے تو پھر ہمارے جیسے بات کریں گے تو شاید ان کا دل کر جائے بہتر طریقے سے چلنے کے لیے۔ تحمل سے ایک دوسرے کا مقابلہ کریں، تحریک انصاف کو بھی برداشت کریں، مسلم لیگ نون کو برداشت کریں، پیپلز پارٹی کو برداشت کریں، تحریک لبیک کو برداشت کریں، تمام مذہبی قوتوں کو برداشت کریں، اور لوگوں کو اپنی رائے دینے دیں۔ میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ انتخابات متناسب نمائندگی کے اوپر ہونے چاہیے، لیکن میری یہ کوششیں رہیں، اور ہر ووٹر کو کمپلسری ہونا چاہیے کہ ووٹ کا اپنا حق وہ استعمال کرے۔ لیکن اگر اللہ کو منظور ہوا اور دوبارہ اگر رابطہ ہونے کو منظور ہوا اور دوستوں نے محبت کی اللہ کے فضل سے، تو قومی اسمبلی میں اگر جانے کا موقع ملا تو میرا یہ مشن ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی یہ کوشش کریں گے کہ آئندہ الیکشن متناسب نمائندگی کا قانون پاس کرایا جائے، تمام ایم این ایز کو کنونس کیا جائے۔ یہ بھی شرف شریف کے عوام اور ہمارے حلقے کے، اس وقت این 132 تھا، کالا شاہ کاکو سے لے کے امامیہ کالونی، کوٹ عبد المالک، شرف شریف، منڈی فیض آباد تک جتنا ایریا جنہوں نے میرے ساتھ پیار کیا، محبت کی، اور میں ایم این اے بنا 2002 میں، کہ آپ ہی کے ایم این اے نے جب میرا پہلا دن تھا اسمبلی فلور کے اوپر، 2 بل میں نے پیش کیے جو بعد میں وہ بل منظور ہوئے۔ کیوں؟ میں نے تمام ایم این ایز کو کمپین کی، کنوینس کر لیا،
اور بڑے بڑے سینئر ایم این اے نے مجھے سراہا کہ شرک صاحب آپ نے بات بالکل ٹھیک لکھی ہے. آج بھی ریکارڈ نکال لیں 2002 کی اسمبلی کا, میاں جلیل شرک کے اس ایجنڈے کے اوپر پہلے صفحے کے اوپر جو ایجنڈے ہیں ان کے اندر میاں جلیل کے وہ 2 بل موجود ہیں جو بعد میں پاس بھی ہوئے. اور یہ اعزاز نواز شریف صاحب سمیت, عمران خان صاحب سمیت, زرداری صاحب سمیت میں تمام کو چیلنج کرتا ہوں, کراچی سے خیبر تک شاید کسی ایک ایم این اے کو یہ اعزاز حاصل نہ ہوا ہو کہ اس کا زندگی کا پہلا دن اسمبلی میں ہو اور پہلے دن ہی اس نے قومی مفاد کے اندر کوئی بل پیش کر دیا ہو. الحمدللہ اس پہ مجھے فخر ہے, اور آئندہ بھی انشاءاللہ اگر موقع ملا تو میرا تو یہی مشن ہے. جب میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے قومی اسمبلی میں گیا تھا تو میں نے راجہ ظفر الحق صاحب, چودھری نثار صاحب, جوید ہاشمی صاحب, تینوں یاد ہیں, اللہ ان کی عمر لمبی کرے, ان کو صحت عطا فرمائے. ان کو یہ بات یاد ہوگی کہ جب ہم صرف 15 ایم این اے الیکٹڈ تھے مسلم لیگ نون سے, اور ہمارے سینئرز بیٹھے تھے مسلم لیگ کے دفتر میں, تو میں نے پہلی میٹنگ میں عرض کیا راجہ ظفر الحق صاحب کو مخاطب کر کے کہ جناب ہم نواز شریف صاحب سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے ملک کے لیے بہتر سوچا ہے, انہوں نے ملک کی بہتر خدمت کی ہے, لیکن مقصد پاکستان ہے, مقصد نواز شریف صاحب کا خاندان نہیں. جو پیپلز پارٹی میں بیٹھا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بے نظیر صاحب اور بھٹو صاحب نے بہتر خدمت کی ہے, ملک کی خدمت کر سکتا ہے. جو مسلم لیگ کاف میں بیٹھا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ ملک کے لیے زیادہ مفید ہے. ٹارگٹ ہمارا ملک ہے, کوئی پارٹی نہیں. یہ جو نشہ ہے پارٹیوں کا, خدا کے لیے سے باہر آئیں, وطن کا نشہ حاصل کریں, وطن کے ساتھ محبت کریں, وطن کے ساتھ پیار کریں. ہم سیاست کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے, کسی پارٹی کے لیے نہیں. عشق ہے تو اپنے ملک کے ساتھ ہے, کسی جماعت کے ساتھ نہیں. جماعت سے پیار صرف اس لیے ہے کہ ایک گروپ کے ساتھ مل کے آپ کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. تو بہرحال ان انتخابات میں میری دستبستہ ریکویسٹ ہے کراچی سے پشاور تک دوستوں کو کہ ہوش کے ناخن لیں. بڑے بڑے ملک ہمارے سیانوں نے تباہ کرائے, لیبیا تباہ ہو گیا, عراق تباہ ہو گیا, افغانستان کے جو اندر ظلم اور زیادتیاں ہوتی رہیں وہ بھی وہاں کی لیڈرشپ کی غلطیوں کی وجہ سے. اب پاکستان کی لیڈرشپ مزید ایسی غلطیاں نہ کرے, خدا نہ خواستہ ہمارا بھی لیبیا اور عراق جیسا اثر ہو. یہ وطن اللہ تعالیٰ نے سنبھالا ہے, اس کے کرم سے سنبھلا ہوا ہے, ورنہ ہمارے لیڈروں کی وجہ سے نہیں. ان انتخابات کو پرسکون طریقے سے ہونے دیں, باوقار طریقے سے ہونے دیں, ہر ایک کو اپنی رائے دینے دیں. اور جو بندے گرفتار ہیں, میرا مشورہ ہوگا چیف جسٹس آف پاکستان کو ریکویسٹ ہوگی کہ انہیں ان کی ضمانتیں لے کر الیکشن تک جس نے جو بھی جرم کیا ہوا ہے الیکشن تک سب کو رہائی دیں. جتنا بھی بڑا کوئی قاتل ہے, جتنا بھی بڑا کوئی مجرم ہے, الیکشن تک انہیں آزادی دیں تاکہ وہ اپنا میسیج دیں, عوام اپنی رائے دیں. اگر لوگوں کی رائے کھل کے سامنے آتی ہے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اسی میں وطن کی بقا ہے, اسی میں وطن کی عافیت ہے. تو انشاءاللہ تعالی ان انتخابات میں ہم حصہ لیں گے باوقار طریقے سے. اپنے علاقے کے جو دوست ہیں, میری تمام دوستوں کو, اپنا حلقہ جو نیشنل اسمبلی کا حلقہ ہے اور صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہے شرک پور شریف کا, میری ریکویسٹ ہے تمام دوستوں کو اپنی اپنی یونین کونسل کے اندر ایکٹیو ہوں, اپنے فکر کو, اپنے دوستوں کو متحد کریں, متفق کریں. اس علاقے کی اللہ کا فضل ہے, جتنی خدمت مجھے کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے کبھی کسی نے نہ سوچا نہ کی. کوئی بڑا منصوبہ مجھے ایک دکھا دے جو کسی دوسرے کا ہو, لیکن میری سوچ اس وقت علاقے تک تھی اور علاقے تک ہم کام کیا ہم نے. ابھی میری سوچ صرف یہ ہے کہ ہم نے ملک کے اندر استحکام لے کے آنا ہے. نہ کبھی مجھے وزیر بننے کا شوق ہوا. پہلی دفعہ شاید میں ہی ہوں جسے سینئر منسٹر پنجاب کی آفر ہوئی, قومی اسمبلی میں جا کے پھر وزیر کی آفر ہوئی, بزدار صاحب کے وقت میں پھر مجھے وزارت کی آفر ہوتی رہی, لیکن مجھے کبھی اٹریکشن نہیں آئی. اس لیے نہیں آئی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم 7 لاکھ کے جو بھی برسر اقتدار ہے اس کو مشورہ صحیح دیں, اس کے معاون بنیں اور ملک میں بہتری آ سکے. تو اب انشاءاللہ تعالی اپنا کنٹریبیوشن ہم کریں گے. آگے اللہ تعالیٰ اس وطن کے اوپر رحم کرے, اور فلسطین کے اور غزہ کے بھائیوں کے لیے پھر دعائیں ہیں, اور ان سے شرمندگی بھی ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں اکثر اسلامی ریاستوں کے, وہ بے غیرت ہو چکے ہیں, بے شرم ہو چکے ہیں. ان کے اندر نہ غیرت ہے نہ شرم ہے. اب تن تنہا عوام اہل سنت, عوام مسلمان پاکستان یا ایران کے مسلمان یا افغانستان کے مسلمان, وہ شاید
اس طریقے سے مدد نہ کر سکیں. میں نے تو کئی پریس کانفرنسوں میں اور علماء کی میٹنگوں میں یہ بات توجہ دلائی کہ اگر ایران کے حکمران، افغانستان کے حکمران اور پاکستان کے حکمران اپنے مجاہدین کو صرف اجازت دے دیں، ان 3 ملکوں کے لوگ بھی یہ یہودیوں کو چھتر مار مار کے بھگا دیں گے، غزہ کو امن کی مثال بنا دیں گے. جیسے آج افغانستان امن کی مثال بنا ہوا ہے. افغانستان کے اندر آج امن ہے، ایران کے اندر امن ہے، وہاں سکون ہے، لوگ عزت سے رہ رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمارے حکمران تھوڑا اس خوف سے باہر آ جائیں کہ میری حکومت چھینی نہ جائے، مجھے ہٹا نہ دیا جائے، چھینی جائے گی تو پھر کیا ہو جائے گا. لیکن اپنا مشن ٹھیک رہنا چاہیے، قرآن و سنت کے مطابق ہمیں متحد اور متفق رہنا چاہیے. اور غیر مسلموں کے لیے بھی ہم ہمیشہ امن کا پیغام ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور غیر مسلموں کو بھی عزت دینے کا پیغام سرکار دو عالم نے دیا ہے. اگر اسلامی ریاست ہے تو ہر غیر مسلم بھی اس کے اندر باعزت طریقے سے اپنی عبادات کر سکتا ہے، باعزت طریقے سے کاروبار کر سکتا ہے، باعزت طریقے سے رہ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کی طرف سے بھی الیکشن لڑنے کا ارادہ ہے؟ شاہ جی انشاءاللہ تعالیٰ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی جو شرپور شریف کی سیٹ کے اوپر ہے، دونوں میں کاغذات ہم انشاءاللہ تعالیٰ جمع کرائیں گے، اور اگر پوسیبل ہوا تو دونوں پہ لڑیں گے، اور اگر کمبینیشن کو دوستوں کے ساتھ بن گیا تو پھر ایک پینل بنا لیں گے اور کمبینیشن کے ساتھ جائیں گے تو زیادہ حسن ہے، زیادہ اچھائی ہے. اور اگر ہمیں کوئی ایسے ایم این اے مل گئے کہ جن کے ساتھ ہمارا دل مطمئن ہوا تو مجھے کوئی اتنا ٹھرک بھی نہیں ہے کہ میں نے ہر صورت خود الیکشن لڑنا ہے. میں معاونت بھی کر سکتا ہوں، دوستوں کے لیے کام کر سکتا ہوں، لیکن فی الحال میں ایم این اے اور ایم پی اے دونوں کے کاغذ جمع کرا رہا ہوں. اور کوشش میری ہوگی کہ کم از کم یا تو ملکی لیول پہ اتحاد، پوزیٹو جو سیاسی جماعتیں ان کا ہو جائے اور ایک اچھا پینل سامنے آئے. ادروائز ہم اپنے علاقے کے حد تک ایک کوشش کریں گے دوستوں کا اتحاد کرنے کی. یہ 3 جو ایم پی اے کی سیٹیں ہیں اور ایک ایم این اے کی سیٹ ہے، یہ کوئی اچھی سوچ رکھنے والے دوست متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں اور ہم اپنا اچھا کنٹریبیوشن ملک میں کر سکیں. جی مطلب کہ پاکستان سے آزادی تو نہیں، مطلب پاکستانی کی حیثیت سے. جی لیکن کوئی پارٹی ابھی آپ شو نہیں کر رہے. جی مطلب کہ دیکھیں اگر کوئی ایسے حالات بنتے ہیں، اور یہ تو ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، ٹک ٹاک کی ابھی اور نشانات کی ابھی ٹائم ہے، اس وقت تک کیا کمبینیشن بنتا ہے کیا. آپ کی لائیو میں عوام یہی پوچھ رہے ہیں، کافی کوئی 35 سے 40 لوگ ہیں، وہ بار بار یہی پوچھ رہے ہیں میاں صاحب کون سی پارٹی جوائن کر رہے ہیں. جی میرا تمام دوستوں کا ہے کہ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ ہماری پارٹی اپنے علاقے کے دوست ہیں، اور جو بڑی پارٹیاں ہیں استحکام پاکستان ہے، مسلم لیگ کاف ہے، تحریک لبیک ہے، تمام قابل احترام ہیں. لیکن میری خواہش ہے کہ مذہبی جماعتیں اگر متحد ہو جائیں تو میں ان کے لیے فی سبیل اللہ اپنے پلے سے بھی 4 روپے خرچ کر کے وقت دوں تو مجھے سکون ہوگا. اور اگر پارٹیاں آپس میں متفق اور متحد نہ ہوں تو پھر ہم بھی آزاد ہیں، تو اگر وہ سب آزاد ہیں تو پھر ہم بھی آزاد ہیں. تو اگر کوئی اچھا شکل بن گئی تو ان کے ساتھ چلا جا سکتا ہے. تو وگرنہ ملک کے اندر تو اپنا کنٹریبیوشن تو کرنا ہی ہے، اپنے علاقے کی حد تک تو ہم دوستوں کو متحد اور متفق رکھیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمارے علاقے کے دوست متفق اور متحد رہے تو ہمارا کنٹریبیوشن کراچی سے خیبر تک انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ہمارا ریکارڈ جیسے پہلے نہیں کسی نے توڑا، آئندہ بھی نہیں کو توڑے گا. دیکھیں جس طریقے سے نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ نے مسلم لیگ نون کے لیے آرگنائز کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ تکلیف دہ انداز ہے، اور بالکل یہ کوئی اچھی بات نہیں، اچھی روایات نہیں ڈالی جا رہی. یہی چیزیں سمجھیں کہ پہلے بھی ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، اور پھر دوبارہ اگر کسی کو موقع ملے گا تو شاید اس سے بھی زیادہ زیادتی ان کے ساتھ پھر کرے، پھر نہ وہ پچھلا رونا روئیں نہ آئندہ رونے کا پروگرام بنائیں. تو یہ جو ہو رہا ہے یہ سارا کچھ غلط ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں جتنی بھی زیادتی ہو رہی ہے یہ مسلم لیگ نون کی غلط حکمت عملی کی وجہ سے ہو رہی ہے. یہ سب اداروں کی جانچ کے جو ملوث تھے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان اداروں کو چاہیے کہ جو ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دینی چاہیے یا ان کے شناختی کارڈ بلاک دینے چاہیے؟ دیکھیں قانونی معاملہ یہی ہے کہ اگر ایک بندے کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی ہے، خواہ وہ غلط ہے خواہ وہ صحیح ہے، ایف آئی آر غلط جھوٹی بھی ہو جاتی ہیں، تو پھر اس بندے کو عدالت کے آگے سرنڈر تو کرنا چاہیے. اگر ایک بندہ عدالت کے آگے سرنڈر نہیں کرتا تو پھر اس کو اشتہاری کہا جاتا ہے. بھلا اس کے اوپر ایف آئی آر غلط ہی ہو، پھر وہ اشتہاری ہے، تو اشتہاری کا تو پھر کوئی استحقاق نہیں ہوتا.
اچھا میاں صاحب میرا یہ سوال ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو اناؤنس کیا جاتا ہے تو ٹی ایل پی کی طرف سے آپ الیکشن کیا اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں تحریک لبیک کے ساتھ میری عقیدت محبت شروع سے ہے، آج سے نہیں ہے، جب سے وہ بنی اس وقت سے ہماری محبت ہے، لیکن مجھے صرف تھوڑا سا سیاسی سٹائل اور انداز کے اوپر ایک اختلاف رہ رہا ہے ادب کے ساتھ اور ان کے احترام کے ساتھ. تو میری کوشش ہے، میں نے انہیں ریکویسٹ کی ہے کہ سعد رضوی صاحب سے ملاقات کا سبب بنائیں، اور میری ان کو گزارش ہوگی کہ جب سیاست کرنی ہے تو دیکھیں پھر پاکستان کے اندر کرسچن بھی ہیں، پاکستان کے اندر سکھ بھی ہیں، پاکستان کے اندر ہندو بھی ہیں، تو کیا ہم نے صرف اہل سنت کے لیے سیاست کرنی ہے یا صرف مسلمانوں کے لیے کرنی ہے؟ جب سیاست کرنی ہے تو وہ سب کے لیے ہے. تو پھر تھوڑا سا اپنا جو ویژن ہے اس کو آپ دیکھیں، جیسے ہم حضور شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے ہمارے عقیدے کے اندر تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اور سب کو پتہ ہے کٹر اہل سنت ہیں اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کے مطابق ہمارے عقائد ہیں، حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ کے مطابق ہیں. لیکن اس کے باوجود جہاں ہمارے اختلاف رائے ہیں اہل تشیع کے ساتھ، اہل حدیث دوستوں کے ساتھ، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بطور ایم این اے یا بطور ضلع ناظم میں نے کوئی فرق کیا ہو. اور شرک پور شریف میں بطور خاص آپ سارے گواہ ہیں کہ محرموں میں ہر سال جھگڑا ہوتا تھا، میرے ایم این اے بننے سے پہلے ہر سال ہوتا تھا. جس دفعہ میں ایم این اے بنا ہوں 2002 میں، اس دن سے لے کے جب تک میں ضلع ناظم رہا ہوں ایک جھگڑا مجھے دکھا دیں، نہ شرک پور شریف میں، نہ شیخو پورے میں، نہ امامیہ کالونی میں. کیوں؟ یہ نہیں کہ میں نے کبھی یہ کہا کہ جی میں کوئی اہل تشیع ہو گیا ہوں. ہم کٹر اہل سنت حنفی بریلوی مجددی ہیں، لیکن جب میں ایم این اے ہوں تو میں پھر اہل تشیع کے لیے بھی، اہل سنت کے لیے بھی، اہل حدیث کے لیے بھی مجھے برابر ایک نظر سے دیکھنا ہے، اور سب کے لیے مجھے امن کا پیغام دینا ہے. تو اس طریقے سے مطلب میں سمجھتا ہوں جو سیاست اگر کرنی ہے تو اس کو اسی انداز میں کرنا چاہیے. عقیدہ ہمارا ہماری ذات کے ساتھ ہے، ہمارے اپنے لیے ہے، اور ایک گھر کے اندر کئی دفعہ ایک گھر کے اندر ہی ایک بندے کا عقیدہ مذہبی کچھ ہے، دوسرے کا کچھ ہے. اچھا یہ میاں سب ایک صاحب آخری سوال، یا کچھ دوست مداخلت کریں اور نون لیگ کی طرف سے کوئی ٹکٹ کی آفر ہو تو کیا آپ نون کی طرف سے اس پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے؟ جی نون لیگ کی طرف سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کوئی امکان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور دوسرا یہ ہے کہ میرا بھی ان کے ساتھ جانے کا کوئی امکان نہیں ہے. تو ایسا سوال آپ کو تو پتہ ہی ہے اس چیز کا، تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا میاں صاحب، استحکام پارٹی میں آپ گئے تھے تو کیا استحکام پارٹی والے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں؟ دیکھیں علیم خان صاحب کے ساتھ، جہانگیر ترین کے ساتھ میرا ایک اچھا محبت والا تعلق ہے، میں ان کا احترام کرتا ہوں. تو میں نے جہانگیر ترین صاحب کو یہ کہا تھا، علیم خان صاحب کو، کہ مجھے کوئی علیحدہ ٹائم دیں گے، کچھ چیزیں میں ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور مجھے ان کی طرف سے بھی محبت کا پیغام آیا کہ مل کے بیٹھتے ہیں. تو وہ میں کچھ چیزیں ان کی گزارشات کرنی چاہتا ہوں، اپنی وہ سیاسی حکمت عملی کے اندر وسعت پیدا کریں. تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اس لائن کے مطابق چل پڑیں تو شاید ہماری جو ایفرٹس ہیں وہ بھی رنگ لے آئیں. اچھا میرا آخری سوال ہے یہ کہ اگر استحکام پارٹی اور نون لیگ کی ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی تو آپ پی پی 140 سے ایڈجسٹمنٹ میں سیٹ لینا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ فیوچر کا تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، اور میرا تو ابھی تک تو کوئی ایسا نہ ارادہ ہے، نہ ذہن ہے، نہ سمجھ ہے. میری تو یہی سمجھ ہے کہ ہم علاقے کو متحد رکھیں، لیکن جو میرا جو دل کی خواہش ہے، خواہش میری یہی ہے کہ تحریک لبیک، جماعت اہل سنت، جمعیت علماء پاکستان، تمام ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں، اور پھر جماعت اسلامی ہے، مسلم لیگ، مرکزی مسلم لیگ ہے، یہ سارے اگر ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، اور پھر مسلم لیگ جو کاف ہے وہ بھی ان کے ساتھ اگر کوآرڈینیشن میں آ جائے. چودھری سرور صاحب بڑے باصلاحیت سیاسی لیڈر ہیں، بصیرت والے ہیں، تو اگر چودھری سرور صاحب جیسی شخصیت سے اگر فائدہ اٹھایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے یہ بہتر ہوگا، اور یہ ایک آسان اقدام ہوگا. تو بہرحال اب یہ ضروری تو نہیں میری خواہش کے مطابق ہونا ہے، ہم تو ایک اپنی سوچ کا اظہار کر سکتے ہیں، آگے تو بڑے لیڈران کا کام ہے. تو باقی شکریہ سب دوستوں کا. بہت شکریہ صاحب.